مشکل وقت کی دعا سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ سختی اور مشکل کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ حدیث نوٹ بھی کر لیں اور یہ دعائیں پھر الگ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں. رسول اللہ سختی اور مشکل کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں جو بڑی عظمت والا بردبار ہے. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، بڑے عرش کا مالک ہے. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی ہے جو آسمان اور زمین اور عزت والے عرش کا مالک ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. آپ اگر یاد کرنا چاہیں تو آسان سا طریقہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش الکریم. اب اگر آپ دیکھیں عرش کا تذکرہ 2 بار ہے، اسی طرح سے رب کا تذکرہ 2 بار ہے، تو یوں آپ سملیرٹیز کو اگر ذہن میں رکھ کے پھر یاد کرنے کی کوشش کریں تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ابن ماجہ کی 3883 نمبر روایت. اس دعا کے حوالے سے میرا ذاتی تجربہ بہت ہے الحمدللہ کہ جب کبھی انتہائی مشکل موقع پر بھی پڑھی پھر کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی، کبھی پریشانی نہیں ہوتی. جب میرے والد صاحب کا انتقال ہونے والا تھا، بالکل آخری وقت تھا، اور اس وقت پہ یعنی ظاہر ہے کہ فیملی پوری کی کنڈیشن فرق ہوتی ہے، اور جب اپنا کوئی پیارا چلا جائے بے شک پہلے سے انسان کو پتا ہوتا ہے تو انسان کی حالت بہت عجیب ہو جاتی ہے. اور جب کوئی چلا جائے عین اس موقع پر انسان کا دل صدمے سے بھر جاتا ہے. یہ دعا ایسی ہے جس کی وجہ سے صدمے کی کیفیات طاری ہی نہیں ہوئی. اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسکین ملی. میں نے یہ دعا ہاتھ سے لکھی اور سامنے لگا دی جہاں میرے والد صاحب کی میت تھی، ہاسپٹل میں پہلے، پھر گھر میں، اور جو فرد بھی زیادہ غمزدہ ہوتا اس کو خود ساتھ بیٹھ کے پڑھوا دیتی تاکہ اس کے دل کو تسکین ملے. تو میرے الحمدللہ سارے بہن بھائیوں کی حالت بہت اچھی تھی، لیکن میرا ایک بھائی ایسا تھا جس کے نہ آنسو رکتے تھے نہ ہچکیاں. وہ کہتا تھا میں چاہتا ہوں کنٹرول کر لوں لیکن میرے سے کنٹرول ہو ہی نہیں پا رہا. پھر میں نے اسے کہا ہچکیوں میں بھی پڑھ لو، اور اس نے ہچکیوں میں ہی یہ دعا پڑھ لی. پڑھتے پڑھتے آخر میں بالکل ہچکیاں تھم گئی الحمدللہ. اور آپ دیکھیے کہ غم اور صدمہ تو انسان کا ختم نہیں ہوتا لیکن رب تعالی سکون دے دیتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے میں ہی ہمارے لیے راہ نجات الحمدللہ. اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اپنی والدہ اسما بنت امیس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول نے پریشانی کے موقع پر پڑھنے کے لیے مجھے یہ الفاظ سکھائے. اب یہ غم اور ڈپریشن کی دعائیں ہو گئیں پہلی بھی، اور یہ دوسری کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ وہی اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ابن ماجہ کی 3882 نمبر روایت. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا.